الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليك أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله اللہ رب العزت کا ہم پر بہت عظیم احسان ہے کہ جس خالق نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے قیمتی لمحات سے استفادہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق میسر فرمائی ہے ماہ رمضان اتنا عظیم ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ جس کے بارے میں
آپ کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مبارک مہینہ سے اس کا ادب و احترام کرتے ہوئے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن کائنات بن کر آئے ہیں، بنی اسرائیل کے عابدوں زاہدوں کا، ان کے تقوی کا، طہارت کا، عبادت کا تذکرہ ہوا کہ ان میں سے ایسے زاہد اور عابد گزرے ہیں جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی، ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ کے رسول کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب تو عمریں تھوڑی رہ گئی ہیں، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال۔ آج کل جو ایوریج عمر جا رہی ہے یہ 60 سے اوپر قسمت والا جاتا ہے۔ ابھی خیال پیدا ہوا تو اللہ نے جبریل امین کو یہ مژدہ اور پیغام دے کر بھیجا، آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس شرف اور شان سے نوازا ہے۔ جبریل کیا پیغام لے کر آتے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، محبوب آپ کو کیا معلوم؟ جیسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں، دوسرے بھائی کو اس بات کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے، اس کے ذہن میں اس کی حقیقت کو بٹھانے کے لیے، تمہیں کیا معلوم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی شان کو، عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر وہ لیلۃ القدر کی رات، فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جس لیلۃ القدر کی بات میں رب کر رہا ہوں وہ اتنی عظیم رات ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جیسے کہ میرے شیخ محترم آپ کو پہلے بتا رہے تھے، ایک رات کی عبادت 83 سال اور 4 ماہ بنتی ہے۔ بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد وہ 80 سال گزارے، امت محمدیہ کا فرد، خواہ وہ عالم ہے، خواہ وہ جاہل ہے، خواہ وہ مقتدی ہے، خواہ وہ امام ہے، خواہ وہ قاری ہے، محدث ہے، کسے باشد، امت محمدیہ کا کوئی بھی فرد ہے جو یہ رات اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بیدار ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مصروف رہ کر، قیام کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ذکر میں رہ کر، عبادت میں مصروف رہ کر، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہ کر یہ رات گزارتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیرے اس رات کو جا کر گزارنے سے میں اتنا راضی ہو گیا، میں اتنا راضی ہو گیا، تو نے ایک رات گزاری میری رضا کے لیے، میں نے تمہیں تمہاری قسمت میں، تیرے نصیبے میں، تیرے مقدر میں میں نے 1000 رات کی عبادت درج کر دی ہے، 83 سال 4 ماہ کی عبادت تیرے نامہ اعمال میں درج کر دی ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ رات کتنی بابرکت ہے، کتنی عظمت والی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے قبل بھی آپ کی زندگی کا یہ معمول رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کی ازواج، آپ کے اہل و عیال، ان کے قیام کا کیا کہنا، ان کے ذکر کا کیا کہنا، ان کی عبادت کا کیا کہنا۔ خود نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا، حتی تورمت قدماہ، حتیٰ کہ محبوب کائنات کے پاؤں مبارک میں سوزش اور ورم آ گیا۔ میری اور آپ کی روحانی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر لما تصنع ھذا، آپ اس قدر عبادت اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ وَقَدْ غَفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں۔ تو محبوب کائنات نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اتنے قیمتی اور عمدہ الفاظ آپ نے فرمائے افلا اکون عبدا شکورا۔ پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس خالق نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں، اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے یتیم مکہ سے خاتم الانبیاء بنا دیا ہے، سید الانبیاء بنا دیا ہے، فخر کل موجودات بنا دیا ہے، اور مجھے سید ولد آدم بنا دیا ہے۔ جس رب نے مجھ پہ اتنی عنایات کی ہیں، فضل اور رحمتیں کی ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محبوب کائنات اتنا قیام کرتے ہیں، اور مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ چھت سے ایک رسی لٹک رہی ہے، محبوب کائنات داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ رسی کس لیے لٹکائی گئی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ رات کو قیام کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اپنے بال اس کے ساتھ باندھ دیتی ہیں کہیں نیند نہ آ جائے، اور نیند کی حالت میں جب کھچاؤ پڑے گا جاگ آ جائے گی۔ یہ عالم تو خواتین کا ہے کہ رات کو جاگ کر گزار رہی ہیں، اور میرے محبوب کے صحابہ کا عالم کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کے آنے سے پہلے یہ غافل تھے، اللہ کی پہچان نہ تھی، رب کو جانتے نہ تھے، اب جب آپ کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، شاگردی اختیار کر لی، میرے محبوب پیغمبر وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرے محبوب پیغمبر اب آپ نکلیں گے، دیکھیں یہ سما کیا بنا ہوگا،
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کی راتیں لغویات میں، فضولیات میں گزرتی تھیں، جن کی راتیں شراب اور جوے میں بیت جاتی تھیں، زناکاری کے پروگراموں میں بیت جاتی تھیں، اللہ سے غافل رہ کر راتوں کو گزارنے والے جو تھے، اب عالم کیا ہے؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب حالت یہ بن چکی ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، دن کی تھکاوٹیں ہیں، کاروبار کیا ہے، محنت و مزدوری کی ہے، کارخانہ چلایا، دیگر مشقت کے کام کیے، عشاء کی نماز کے بعد نرم و نازک بستر لگ گیا ہے، جسم یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے کہ تمہیں جلدی سو جانا چاہیے، آنکھیں یہ کہہ رہی ہیں بار بار بند ہو کر کہ سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، لیکن اندر سے دل یہ آواز دیتا ہے کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ دل کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی تو بیت جانی ہے، یہ لیل و نہار بیت جائیں گے، یہ اوقات گزر جائیں گے، ایک دن رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اس دن کے لیے تیاری کر لوں، رات کو اس نرم و نازک بستر کو چھوڑ کر اللہ کے در میں آ جاؤں، اللہ کے گھر میں آ جاؤں، اللہ کی عدالت کے سامنے کٹہرے میں آ کر اپنے آپ کو قیدی کی حیثیت سے قیام کی حالت میں پیش کر دوں، اللہ شاید میری یہ حالت دیکھ کر مجھ پر راضی ہو جائے اور میری آخرت بہتر بن جائے۔ یہ اپنے نرم و نازک بستر کو قربان کر دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں صلاۃ التراویح، رات کا قیام، آخری عشرے کا قیام کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے جاگنا، قیام کرنا، ذکر و اذکار کرنا، سجدہ سجود کرنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں، بلکہ محبوب کائنات نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے ماہ رمضان میں رات جاگ کر قیام کیا، پوری رات جاگتا رہا، قیام کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، رکوع کرتا رہا، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہا، رات جاگ کر گزار دی قیام کی حالت میں، فرمایا اللہ رب العزت اس پہ اتنا راضی ہو جائیں گے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ زندگی کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیں۔ اللہ کے سامنے قیام، اللہ کی رضا کے لیے سجدہ، تلاوت، اور قرآن، اتنا عظیم قرآن، یہ اللہ کا کلام اتنا مٹھاس والا، اتنا شرینی والا کہ اگر شہد کے مٹھاس، شہد کا ڈرم بھرا ہوا ہو، اتنی مٹھاس اس میں نہیں ہے جتنی لذت اور شرینی اللہ کے قرآن میں اللہ نے رکھی۔ اتنا پیارا قرآن، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کرو، چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، جب بھی کوئی فرصت ملے تو اللہ کے کلام سے اپنا دل بہلا لیا کرو، اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کر لیا کرو۔ اور قرآن اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔
آدمی اس مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ بہترین عمل ہے۔ تو اس مسجد میں بیٹھا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث مجھے یاد آئی، محبوب کائنات نے فرمایا جہاں کہیں اللہ کے بندے اللہ کے گھر میں یا کسی جگہ پر بیٹھ کر فرمایا یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو اللہ نے ذکر کہا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، یتذاکرون ویتدارسونہ، درس دے رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی کا فرمان پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ ایسی محفل ہے، یہ ایسی مجلس ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، الا حفتہم الملائکہ، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس محفل کو، ان لوگوں کو اپنے رحمت کے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، یہ لوگ جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، ان پہ اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، امن نازل ہوتا ہے، دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، یہاں پر ہی بس نہیں، ان لوگوں کو اللہ اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، جو قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، جو ذکر الہی میں مصروف ہیں، ان کو اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ ادھر یہ قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھتا ہے، جب یہ مجلس یہ قرآن کو بند کر کے رکھ کے الماری میں سیف میں چلا جاتا ہے، یہ فرشتے اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں، حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آئے؟ وہ کہیں گے ہم اسکان سے آئے ہیں۔ وہاں عصر کی نماز کے بعد اللہ تیرے قرآن کا ذکر ہو رہا تھا، نبی کا فرمان سنایا جا رہا تھا، یہ لوگ وہاں بیٹھے سن رہے تھے۔ اللہ ایسے ہوا کہ ایک آدمی کسی کو غرض کے لیے بلانے کے لیے آیا، اور یار ہم نے کام کرنا ہے، تم قرآن سننے ہی بیٹھ گئے ہو، درس سننے ہی بیٹھ گئے ہو، اور کام بھی تو کرنا ہے نا، پیٹ بھی چلانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، فلاں کام کرنا ہے، بازار میں سبزی لگانی ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ ایک آدمی بلانے کے لیے آیا، لیکن اس کے کان میں تیرے قرآن کی آواز پڑ گئی، اس کو نبی کا فرمان اچھا لگا، وہ چند لمحات بلانے کے بہانے سے آیا تھا، وہ بیٹھ گیا۔ اللہ اس کے بارے میں کیا تیرا فیصلہ ہے، اس کا نام کن لوگوں میں درج کر دیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یشقی بہم جلیسہم، اے میرے فرشتوں جو اس محفل میں جو قرآن سننے بیٹھے تھے، یہ بہانے سے آ گیا ہے، تو ان نیکوں کی محفل میں بیٹھنے والا نامراد نہیں لوٹے گا، یہ خسارے کے ساتھ نہیں لوٹے گا، خالی نہیں لوٹے گا۔ فرمایا جتنا اجر و ثواب ان کو دیا ہے، یہ بہانے سے آ گیا میرے گھر میں نے اس کو بھی وہی ثواب دے دیا ہے۔ اللہ کیا اجر تو نے دیا؟ اشہدو، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، قد غفرت لہم، جتنے وہاں آئے تھے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا ذکر کتنا بڑا ہے۔ اور قرآن میں قربان جاؤں، نبی کے صحابہ قرآن پڑھتے تھے، اتنی لذت اور شرینی کہ اللہ کے فرشتے عرش سے قرآن سننے کے لیے زمین پہ نازل ہو جاتے تھے۔ قاری قرآن اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے صحن میں رات کو جاگ رہا ہے، رات کو جاگ کر قرآن پڑھ رہا ہے، قاری قرآن ہے،
قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نورانی ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور قرآن میں اتنے مستغرق ہو گئے، نیچے آ رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، اتنے قریب آ گئے کہ گھر کا صحن جو تھا وہ ان کمکموں اور ان کی نورانیت سے جگمگا اٹھا، اتنی شعاعیں، اتنی نورانیت کہ گھر جو ہے یہ چمک اٹھا۔ اس چمک کی وجہ سے گھر کے سین میں بندھا ہوا گھوڑا بھدکنے لگا اور پاس بچہ یحییٰ لیٹا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا گھوڑا اگر زیادہ بھدکا تو بچے کو نقصان ہوگا، تلاوت کو مختصر کیا، جب سلام پھیرا گھر میں روشنی دیکھی، اوپر نظر اٹھائی، چمکتی ہوئی قندیل کی طرح ایک چیز جس میں کمکمے اور بلب لگے ہوئے تھے، چمکتی ہوئی وہ چیز دیکھی، حیران ہو گئے۔ نماز میں حاضر ہوئے، نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد محبوب کائنات سے عرض کرتے ہیں، نبی کا اور عام آدمی کا فرق یہ ہوتا ہے، اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں، یا اسید، یہ میرے پیارے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم جانتے ہو تم نے کیا دیکھا؟ وما ذاک، وہ قندیلیں کمکمے کیا تھے؟ عرض کرتے آقا نہیں مجھے معلوم نہیں وہ کیا تھے۔ فرمایا اسید وہ اللہ کے فرشتے تھے جو آسمانوں سے تیرا قرآن سننے کے لیے دنیا میں، اس جگ میں، اس کائنات میں آئے تھے۔ تیرا قرآن سنتے سنتے اتنے مستغرق ہو گئے تھے، اتنے قریب آ گئے تھے کہ ان کو اپنے آپ پہ ضبط نہ رہا، آپ کے قریب آتے آتے اتنے نزدیک آ گئے۔ اگر تو قرآن کی تلاوت نہ چھوڑتا وہ زمین پہ اتر آتے اور مدینے کے سارے لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس سے بڑی بات، یہ تو فرشتے ہیں، میں اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ رب کائنات کی قسم ہے، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن وما تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا۔ تم کسی جگہ پر کس حالت میں ہو، جو تم عمل کرتے ہو، چھوٹا کرتے ہو یا بڑا کرتے ہو، رات کی تاریکی میں کرتے ہو یا دن کے اجالے میں کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، نبی کا فرمان پڑھتے ہو، فرمایا اِنَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، اللہ فرماتے ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں فرشتے اور خود رب کائنات۔ قرآن کی تلاوت میں وقت کو گزارا کرو اور یہ عادت بنا لو، جب تمہارا جی چاہے کہ ہم نے اللہ سے بات کرنی ہے، اللہ سے کلام کرنی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دو۔ قرآن اتنی لذت والا ہے، اتنی شرینی والا ہے
جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، نامہ اعمال میں ڈھیر نیکیوں کے لگتے جائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عشر الاواخر، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اذا دخل العشر الاواخر، آخری عشرہ، یہ 10 دن ماہ رمضان کے جو آخری ہیں، جب آتے تیاری پہلے کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول کیا کرتے؟ شد مئزرہ، اپنی کمر کو باندھ لیتے، خود جاگتے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے اس کی تیاری کے لیے۔ وَأَحْيَا لَيْلَا كُلَّهُ، ساری رات اللہ کے محبوب پیغمبر جاگ کر گزارتے۔ اللہ رب العزت نے تجسس کے لیے، فکر کے لیے، اجتہاد کے لیے، تاکہ دل میں اس بات کا شوق پیدا ہو جائے، جیسے آپ قرآن کو دیکھیں، فلاں آیت پڑھے تو یہ ثواب ہے، فلاں سورت پڑھے تو یہ فائدہ ہے، فلاں سورت پڑھے تو اتنا ثواب ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان کے دل میں یہ تجسس رہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھنا ہے، پورا قرآن پڑھنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت چاہتے تو یہ بتا دیتے، پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر نے 10 دن کا اعتکاف کیا، 10ویں روزے کے بعد 20 تک، تو 20 سے پھر آپ نے 30ویں روزے تک آخری ایام کا بھی اعتکاف کیا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو مخفی رکھا، اور اس کی یہی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ پاک ایک رات کو نامینیٹ کر لیتے تو لوگ ایک رات جاگتے، باقی راتیں نہ جاگتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا ہے، التمسوها فی عشر الاواخر، اس رات کو تم نے آخری عشرہ میں تلاش کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 21 کی رات ہو، 23 کی رات ہو، اور 25ویں کی رات ہو، 27ویں کی رات ہو، 29ویں کی رات ہو۔ یہ 5 راتیں جو طاق ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہا عشر الاواخر، پورے 10 دن غفلت نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی، بلکہ پورے عزم کے ساتھ، مکمل ارادے کے ساتھ ہم نے ان 10 راتوں کا قیام کرنا ہے، ان 10 راتوں میں عبادت کرنی ہے، ان 10 راتوں میں ذکر و اذکار کرنا ہے اور جاگ کر گزارنی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، آقا اگر میں یہ رات پالوں، مجھے مل جائے، تو اللہ سے سوال کیا کرنا ہے؟ آج ہماری سوچیں، ہمارے ذہن، ہمارے دل دنیا کی طرف جاتے ہیں۔ صحابہ کی سوچ پر قربان جاؤں، ازواج مطہرات کی سوچ پہ قربان جاؤں، پیارے محبوب کی سوچ پہ قربان جاؤں۔ آج رات کوئی تو قیام کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اتنی دولت مل جائے میں سب لوگوں سے زیادہ امیر ہو جاؤں۔ کوئی یہ سوچتا ہے میں نے فلاں مکان کے لیے بیانہ دیا ہے، بس مجھے اتنے پیسے مل جائیں۔ کوئی یہ دعا کر رہا ہے، کوئی اور دعا کر رہا ہے، لیکن محبوب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں وہ رات مل جائے تو اللہ سے ایک ہی درخواست کرنی ہے، اللہ سے ایک ہی سوال کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، جو تیرے سامنے گر گڑائے
جو اپنے گناہوں کا اظہار کرے، اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو جائے تو اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تجھے یہ بات بڑی پسند لگتی ہے جب آدمی تیری عدالت میں کھڑا ہو کر اس طرح دامن پھیلا کر کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تو خوش ہو جاتا ہے۔ یہ بات تجھے بڑی پسند ہے۔ اس کی مثال صحیح مسلم سے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا۔ آقا فرماتے ایک آدمی چلا، چلتے چلتے تھک گیا، جنگل میں اس نے اپنی سواری کو کسی درخت کے ساتھ باندھ دیا، اس پہ اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہے، سو جاتا ہے اور دل میں یہ ارادہ جب بیدار ہوں گا اٹھ کر کھانا کھاؤں گا، یہ لیٹ جاتا ہے۔ رب کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ سواری خود بخود کھل جاتی ہے اور چلتی چلتی دور نکل جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ سواری غائب ہے، تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے، بھوک اور پیاس نے نڈھال کر دیا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، غشی کھا کر گرتا ہے، چند لمحات کے لیے نیند آ جاتی ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتا ہے۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی سواری اس کے چہرے کے سامنے کھڑی ہے، اسی طرح سامان لدا ہوا ہے۔ تو اتنا خوشی میں آتا ہے، اتنا خوشی میں آتا ہے کہ خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا، قابو نہیں پاتا، زبان سے کہہ دیتا اللہ تو میرا غلام میں تیرا آقا۔ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے حواس گم کر بیٹھتا ہے۔ تو نبی کل کائنات نے فرمایا اس کو ایک چھوٹی سی خوشی ملی تو اتنا خوشی میں آیا کہ اپنی حواس گم کر بیٹھا، اپنی عقل کھو بیٹھا۔ جتنی خوشی اس کو ہوئی ہے جب بندہ اللہ کی عدالت میں اس کے گھر میں آ کر معافی کا سوال کرتا ہے، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ دعا کرنی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ جس کو معافی مل گئی، جس کے گناہوں پہ اللہ نے معافی کا قلم پھیر دیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور یہی معافی جو ہے یہ جہنم سے آزادی ہے۔ اللہ آدمی کے گناہ معاف کر دے، نیکیوں کا صلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ آج دنیا دار یہ سمجھتا ہے پجارو مل گئی، سرو مل گئی، لینڈ کروزر مل گئی، کامیاب ہو گیا۔ نہیں، مربع مل گیا، کوٹھی مل گئی، بینک بیلنس آ گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں، کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اللہ کی جہنم کی آگ سے بچ جائے، جہنم سے آزادی مل جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت کا داخلہ مل جائے۔ حقیقت میں یہ کامیابی ہے، اور یہ کامیابی اس کا وقت اب آ گیا ہے۔ یہ آخری عشرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، پہلا عشرہ وہ رحمت والا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیانے 10 دن جو ہیں ان میں اللہ خصوصاً بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ آخری عشرہ جو آ رہا ہے، آخری دن جو ہے، یہ کیسے عظیم دن ہے۔ ان میں اللہ صرف اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ
جتنے اس گھر میں اس وقت موجود ہیں اللہ سب کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ اللہ لوح محفوظ کو کسی نے نہیں دیکھا کہ میرا نام نیکوں میں شامل ہے یا برے لوگوں میں شامل ہے، میرا نام جنتی لوگوں میں شامل ہے یا جہنمی لوگوں میں شامل ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ اصل علم تو تیرے پاس ہے، اصل کتاب تو تیرے پاس ہے۔ اگر ایسا ہے کہ میرا نام برے لوگوں میں لکھا ہے، جہنمی لوگوں میں لکھا، یا اللہ وہاں سے مٹا کر میرا نام نیک لوگوں میں شامل کر دے اور جنتی لوگوں میں شامل کر دے۔ آپ بھی دعا کریں اللہ ہم سب کے نام جنتی لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دیں۔ یہ آخری عشرہ، اس میں ہم نے جہنم سے آزادی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ کیسی کوشش کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ جہنم کی اتنے بڑے شعلے، انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالات صفر، اور کہیں تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر لہم فیہا زفیر و شہیق۔ جہنم جو اتنے جوش میں زوردار آوازیں نکال رہی ہے، جس کے بڑے بڑے شعلے ہیں، ان کو بجھانے کے لیے پیارے محبوب نے کتنا قیمتی نسخہ ہمیں بتایا ہے کہ اس جہنم سے آزادی چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ شہید کا جو اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے یہ کفار کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، اور جہنم اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بسم کر دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں۔ اور دوسرا قطرہ وعین بقت من خشیت اللہ۔ آج جس کے پاس آپ بیٹھے، بھائی کے ساتھ بیٹھے، یہ رونا شروع کر دیتا ہے، کاروبار نہیں رہا، حالات خراب ہو گئے ہیں، کیا کریں، ملکی معیشت خراب ہو رہی ہے، گھر کا گزران تنگ ہو رہا ہے، یہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی کاروبار کے لیے روتا ہے، کوئی زن و فرزند کے لیے روتا ہے، کوئی اپنی جاہ و جلالت کے لیے روتا ہے، کوئی آدمی اپنی جھوٹی خواہشات کی پورا کرنے کے لیے روتا ہے۔ ہر آدمی کا رونا الگ ہے، کوئی مال کے نقصان پہ روتا ہے، لیکن یہ رونا تو فضول جائے گا، یہ رونا تو بیکار ہے۔ ایک آدمی اس لیے روتا ہے بقت من خشیت اللہ کہ میں نے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، میرا وہاں کیا حشر ہوگا، قبر کو یاد کر کے رو پڑتا ہے۔ میں نے پل صراط سے گزرنا ہے، میرا وہاں سے گزر کیسے ہوگا، اس گھڑی کو یاد کر کے رو پڑتا ہے۔ کوئی آدمی میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونے میں یہ ڈر محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں گا، کون سا منہ لے کر جاؤں گا، کون سا یہ جسم لے کر جاؤں گا، یہ ڈرتا ہے۔ اور کوئی آدمی اس ڈر کی وجہ سے کہ کل قیامت کے دن نیک اعمال کا برے اعمال کا وزن ہونا ہے، میری نیکیاں کم ہوتی ہیں یا زیادہ ہوتی ہیں، اس فکر میں رونے لگ جاتا ہے۔ کوئی آدمی اس فکر میں روتا ہے کہ مجھے کامیابی کا رزلٹ کارڈ دایاں ہاتھ میں ملے گا یا بایاں ہاتھ میں ملے گا، اس فکر میں روتا ہے کہیں ناکام نہ ہو جاؤں۔
یہ رونے لگ جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، اس کی آنکھ میں ایک آنسو کا قطرہ زیادہ نہیں اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے رخسار پہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قطرہ اتنا قیمتی جو میرے ڈر کی وجہ سے تو نے آنکھ سے نکالا، اتنا قیمتی ہے، اتنی طاقت والا ہے، اس ایک قطرہ بہانے کی وجہ سے میں نے تجھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آخری اسرا میں رو رو کر گڑ گڑا کر، یار ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ موسم خزاں میں باہر نکلے، چلتے چلتے ایک درخت کی ٹہنی کو ہلایا، پتے جھڑ گئے۔ محبوب کائنات نے فرمایا اذا شعر جلد العبد المسلم، بندہ بیٹھا ہے، گھر میں ہے، تنہائی کا عالم ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، قبر کو یاد کرتا ہے، پلسرات کو یاد کرتا ہے، آخرت کی ہولناکیوں کو یاد کرتا ہے، یاد کرتے ہوئے اس طرح کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محبوب کائنات فرماتے ہیں تحافت عنہ، اس سے تحافت عنہ ذنوبہ، اس سے اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح اس ٹہنی کے پتے تم نے جڑتے دیکھے۔ اب وہ قیمتی لمحات آ گئے ہیں کہ آپ نے آخری ایام میں اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے، اور ڈرتے ہوئے اگر رو نہیں سکتے تو کم از کم لرز ہی جائیں، کانپ ہی جائیں۔ آپ کے کانپنا بھی اللہ کو اتنا قبول ہوگا کہ آپ کے گناہ اللہ جھاڑ دے گا۔ آخری ایام میں التمسوها فی عشر الاواخر، محبوب کائنات نے فرمایا ان راتوں کو جو عظمت والی راتیں ہیں، فضیلت والی راتیں ہیں، ان کو آخری ایام میں آپ نے تلاش کرنا ہے، اور خصوصاً اس کے لیے ایک موسم، ایک سما اور ایک ایسا منظم ایک انسان کو رستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے بہترین جو رستہ ہے وہ اعتکاف کا ہے کہ آدمی جہاں 12 مہینے اپنی دنیا کی لذتوں کے حصول کے لیے، لوازمات کے لیے وہ اپنے اوقات کو، لیل و نہار کو وہاں صرف کرتا ہے، تو آخری 10 دن یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے، آپ نے آخری زندگی تک آپ نے اعتکاف کیا ہے، تو یہ 10 دن کے لیے جتنی کسی کے پاس طاقت ہے، پیارے محبوب نے 10 دن کا 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، تو آپ میں سے جس کو جتنی طاقت میسر ہے، بڑی خوش نصیبی اس انسان کی جس کو اللہ 10 دن کے لیے توفیق دے دے، کوئی 10 دن کے لیے، کوئی 5 دن کے لیے، جتنی طاقت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 20 دن کے بعد بیٹھ نہیں سکتے تو پھر بیٹھنا ہی نہیں ہے، 23 کی رات کو بیٹھ جائیں، 25 کو بیٹھ جائیں، 27 کو بیٹھ جائیں، 29 کو بیٹھ جائیں، جتنی آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اعتکاف کے لیے جیسے ہمارے شیخ محترم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے ایک ادنا سے خادم قاری محمد علی اسد آ رہے، ان کے دل میں خوشی تھی کہ وہ آج ہمیں اللہ کا قرآن سنائیں گے، تو آنے والے کے لیے جو تیاری کی جاتی ہے، پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے، وہ اس کی شایان شان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کیا کہوں اس آدمی کے نصیبے کا جو اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھنے والا ہے، کتنے نصیبے والا ہے، وہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 نبیوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ میرے پیارے خلیل، پیارے اسماعیل جی، رب جی کیا آرڈر ہے،
فرمایا میں تم سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا عہد؟ فرمایا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور جو میرے گھر میں اعتکاف بیٹھنے والے ان کے لیے صاف کر دو۔ وہ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اللہ نے 2 نبیوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے والا کوئی معمولی شخص ہے۔ اور اس کی مثال دوسری، محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں آپ کی زندگی میں ایک بڑھیا عورت خاتون جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، رات کو فوت ہو جاتی۔ صحابہ نے مناسب نہ سمجھا کہ اللہ کے رسول کی نیند خراب نہ ہو جائے، آپ کے آرام میں خلل آ جائے، تو صحابہ نے خود ہی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد محبوب کائنات نے پوچھا، میرے صحابیوں یہ بتاؤ وہ خاتون جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی کئی دن ہو گئے میں نے دیکھی نہیں، کیا ہوا اس کو؟ کہیں بیمار تو نہیں ہو؟ ہماری محبتوں کا یہ اندازہ ہے دوسروں کے ساتھ تو کیا، جس امام کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں قاری صاحب اگر بیمار پڑ گئے ہیں ہماری سوچ اس طرف نہیں جائے گی، ہم کہیں گے قاری صاحب کہیں پھرنے گھومنے گئے ہوں گے، کہیں چلے گئے ہوں گے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ کسی کے دل میں آج یہ سوچ پیدا ہو جائے، لیکن صحابہ کے دلوں میں ہمدردی تھی۔ ایک ساتھی اگر ایک نماز پہ غیر حاضر ہے تو وہ پوچھتے تھے کیوں نہیں آیا، کیا مسئلہ بنا ہے، کیا پرابلم تھی۔ لیکن آج کئی ایام بیت جاتے ہیں ہم کسی کو پوچھتے ہی نہیں بھائی تمہیں کیا صدمہ پہنچا، کیا تکلیف۔ ہماری محبتوں کا یہ اندازہ ہے۔ محبوب کائنات پوچھتے ہیں وہ خاتون بڑھیا کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ تو فوت ہو گئے تھے، اس کو ہم نے دفن کر دیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کیا تم اس خاتون کو معمولی سمجھتے تھے؟ کیا تم اس خاتون کو معمولی سمجھتے ہو جو اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی تھی؟ دلونی علی قبرہا، اب مجھے اس کی قبر بتاؤ، اس کی قبر کہاں ہے؟ اللہ کے رسول جاتے اور اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے کی بڑی شان ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کیا آپ ان کو معمولی سمجھتے ہیں؟ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ کے پڑوسی وہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں کو بناتے ہیں، آباد کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اس کا نظام مکمل طور پہ ہولڈ کرتے ہیں، ان کو اللہ اپنے عرش کے قریب جگہ عطا فرمائے گا۔ اور وہ انسان جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہو، وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب ہم نے 10 دن گھر کو چھوڑ کر اپنا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگانا ہے، جوڑنا ہے، معلق کرنا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے آخری اشرا میں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا دل میرے گھر کے ساتھ معلق ہے اس کو کل قیامت کے دن میں عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ تو اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے اعتکاف کی صورت میں۔ اللہ نے کس قدر اہمیت دی اعتکاف بیٹھنے والوں کو کہ ان کے آنے سے پہلے میرا گھر صاف کر دو۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنے والے معمولی آدمی نہیں ہیں، اللہ ہم اپنے گھر میں اس کو بلاتے ہیں جس سے ہمیں پیار ہو، محبت ہو، تو اللہ بھی اسے توفیق دیتے ہیں اپنے گھر میں آنے کی جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو گویا وہ خوش نصیب جنہوں نے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھنا ہے وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے کہ تو اپنا گھر چھوڑ دے میرے گھر میں آ کر بیٹھ جا۔ جو اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے گا پھر محروم نہیں جائے گا، اللہ اس کو عنایات سے
इनामात से, अपने फजलों से नवाज देंगे और ये आखिरी अशरा में उसको ये इनाम देंगे। इत्क़ु मिनन्नार का ये परमिट, सर्टिफिकेट और रिजल्ट कार्ड अता कर देंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन आखिरी अय्याम में रातों को जागने की तौफीक अता फरमाए, ज़िक्र में, इबादत में, क़ियाम में, कुरान की तिलावत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमने जो सुना है, सुनाया है, अल्लाह हम सबको खुलूस के साथ इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आप लोगों की ताउन की जरूरत है, कभी कभार आया करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद आपने बना दी है, उसको आबाद हम कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे सब।